أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں. تو ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسے جو ہے وہ نوجوان حافظ صاحب سے ملاتے ہیں کہ جنہوں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے 3.5 سال کے عرصہ میں اور 14 سال کی عمر میں قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کیا ہے. اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے ایک بچے کے لیے کہ وہ یہاں کینیڈا جیسے ملک میں رہ کر قرآن مجید حفظ کرے. تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارا کس طرح کیا تاکہ یہ بڑی موٹیویشنل چیز ہوگی باقی لوگوں کے لیے بھی جو یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو اگر اس طرف لگائیں تاکہ وہ قرآن مجید کے ساتھ اپنی وابستگی شو کریں اور اس کو نہ صرف پڑھیں بلکہ حفظ کرنے کی بھی کوشش کریں. تو آج ہم آپ کو ایک نوجوان جو ہے وہ حافظ صاحب سے ملاتے ہیں. جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک؟ جی، کیا آپ اپنا نام بتائیں، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مسرور احمد مغفور ہے. مسرور احمد مغفور. آپ کے ابو جان کا نام؟ چودھری منظور احمد. ٹھیک. تو ماشاءاللہ آپ نے قرآن مجید جو ہے نا وہ حفظ کیا ہے. تو یہ بتائیں کہ کتنی عمر سے آپ نے شروع کیا تھا قرآن مجید حفظ کرنا؟ 11 سال کی عمر. 11 سال کی عمر میں. تو کیسے شوق آیا آپ کو کہ آپ جو ہے وہ قرآن مجید حفظ کرنا ہے؟ کیسے آپ کو شوق آیا؟ کیسے آپ اس طرف گئے کہ میں نے کرنا ہے یہ؟ جلسہ سلانے میں بتا رہے تھے کہ حفظ اسکول اوپن ہوا ہے جی، تو مجھے شوق آیا کہ میں نے جوائن کرنا ہے. ویری گڈ. تو آپ کو موٹیویشن ہوئی جلسہ سالانہ میں جو تقریب ہوتی ہے جس میں جو حفاظ ہوتے ہیں، نئے بچے جو قرآن مجید حفظ کرتے ہیں ان کو ایوارڈ ملتے ہیں، تو آپ کو وہاں سے شوق پیدا ہوا. جی. ٹھیک. تو پھر کس طرح آپ اس وقت کس کلاس میں پڑھتے تھے؟ اسکول میں کس گریڈ میں تھے؟ 5ویں گریڈ. 5ویں گریڈ میں. تو پھر آپ نے باقاعدہ حفظ اسکول جوائن کیا؟ ہاں جی. اچھا، کس جگہ پہ، کہاں جاتے تھے پہلے جاتا تھا یہ فرینڈ اسکول میں. ٹھیک. تو اس کے بعد حفظ اسکول میں پیس ولیج جاتے تھے یا جو انس ویل میں جو نیا حفظ اسکول کھلا ہے اس بلڈنگ میں تھے کہ پہلے میرے خیال میں پیس ولیج میں تھا؟ پہلے آن لائن ہوتا تھا کیونکہ کووڈ کی وجہ سے. اچھا. پھر انسویل میں اسکول کھولا گیا تھا ٹھیک. کیونکہ پیس ولیج میں وہ اسکول چھوٹا بن گیا تھا کیونکہ اسکول زیادہ اسٹوڈنٹس زیادہ ہو گئے تھے. اچھا، اتنے بچے تھے؟ ہاں جی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو تھوڑا سا اونچا بولیں گے. تو کتنے بچے تھے آپ کی کلاس میں؟ میری کلاس میں 14 تھے. 14 بچے تھے. جی. ماشاء اللہ. ٹھیک. تو کس طرح پھر آپ کا سٹارٹ کس طرح ہوا کہ کس طرح حفظ کرتے تھے آپ؟ کتنا روزانہ آپ کو باقاعدہ کلاسیں ہوتی تھیں یا آن لائن کراتے تھے؟ پہلے سال میں آن لائن ہوتی تھی، پھر دوسرے 2 سالوں میں ہمارا ہوتا تھا ان پرسن بھی ہوتا تھا. جی. ٹھیک. تو آپ کو پھر ایک دن میں اندازاً کتنا ایک آپ کر لیتے تھے؟ 1 رکوع 2 رکوع کس طرح کراتے تھے؟ وہ 3 سال کے اندر انہوں نے پلان بنایا ہوتا تھا. پہلے سال میں 9 پارے، دوسرے سال میں 10 اور تیسرے سال میں 11. اچھا اچھا، اس طرح کا پورا 3 سال کا جو ہے نا ایک پلان ہوتا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر دوسری چیزیں بھی پڑھاتے تھے جو اسکول کی ہیں؟ ہاں جی. اچھا، وہ بھی تاکہ آپ کی دوسری جو ریگولر پڑھائی ہے وہ ضائع نہ ہو. ہاں جی. ٹھیک. تو پھر آپ کو اب کس گریڈ میں جا کے داخلہ دوبارہ ملے گا جو ریگولر گورنمنٹ کا اسکول ہے اس میں؟ 9th گریڈ میں. 9th میں. تو 8th کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کو ساتھ دیں گے ہاں جی. حفظ اسکول والے. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو اس سال آپ نے تراویح بھی پڑھائی ہیں؟ ہاں جی. ماشاء اللہ. کس جگہ پہ تراویح پڑھائی ہیں آپ نے؟ مریم ماسک بیری کے اندر. بیری والی جو ماسک ہے، مریم ماسک جو ہے نا، وہ اس کے اندر آپ نے پڑھائی ہیں. ٹھیک. تو میرے خیال میں باقی بھی افاظ تھے جن کی آپ کو کتنے دن ملے پڑھانے کے لیے؟ تقریباً 16 سے 18. 16 سے 18 دن ملے. ٹھیک. تو آپ کو قرأت بھی سکھاتے ہیں کہ تلاوت کس طرح کرنی ہے کہ خالی حفظ کراتے ہیں؟ ہاں جی. 3 سال ہر سال ایک ہوتا ہے تلاوت کمپٹیشن. جی. تو اس میں سارے حافظ کمپٹیشن کے اندر حصہ لیتے ہیں. تو 3 پوزیشن ٹاپ 3 پوزیشن ہوتی ہیں.
اچھا تو پھر وہ جو جیتتے ہیں وہ جلسہ سالانہ میں ان کا نام لیا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کے استاد کون تھے؟ حافظ عقیل الرحمان. حافظ عقیل الرحمان صاحب. جی ہر سال ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا تین حافظ ہوتے ہیں. تو وہ ایک سال کا کورس پھر کور ہاں جی. کراتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو کچھ آپ تھوڑی سی قرت کر کے ہمیں جو بھی آپ کو پسند ہے تھوڑی سی قرت کر دیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ بڑی اچھی آواز ہے. تو یہ بتائیں کہ گھر میں آپ کی مدد کون کرتا تھا کہ کس طرح آپ کو ریپیٹ کرانا وہ سارا کچھ؟ امی ابو وہ بھی آپ کی ہیلپ کرتے تھے؟ ہاں جی امی ہیلپ کرتی تھی. امی ہیلپ کرتے تھے. اچھا تو کتنا آسان ہے مطلب جب شروع ہو جائے کیا مشکل لگا آپ کو سب سے زیادہ؟ پہلا سال ذرا مشکل ہوتا ہے کہ پہلا سال تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ نیو اسٹارٹ ہوتا ہے. جی نیو سبق دیتے ہیں, ریویژن ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو بہت بڑی سعادت ہے, بڑی جو ہے نا وہ خوشخبریاں ہیں حفاظ کے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ خدا تعالیٰ حفاظ کو کہے گا کہ تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. تو آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے. تو آپ دوسرے بچوں کو کیا بتانا چاہیں گے کہ یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے, اس طرف آنے کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے دوسرے بچوں کو جو جہاں خاص کر پاکستان سے آئے ہیں کینیڈا میں, تاکہ وہ بھی اس طرف توجہ دیں؟ جب آپ جو ہے اسکول جوائن کریں گے پہلے سال میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگے گا, پر کوشش کر کے آپ کر لیں گے, کیونکہ ہر روز آپ فرسٹ ایئر میں تھوڑے سا دیں گے پر تھوڑا سا مشکل ہوگا, کیونکہ وہ جو پیچھے سے بھی سننا پڑیں گے. جی دوسرے اور تھرڈ سال میں آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر روز کیا کرنا ہوتا ہے. جی تو یہی ہوتا ہے بس. ٹھیک وہ آپ کو اسکول میں بتاتے رہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. ٹیچرز نائس ہوتے ہیں, اچھے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں امید ہے کہ ابھی جو جلسہ سالانہ ہوگا کینیڈا کا اس کے اوپر آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی سرٹیفکیٹ اور انعام بھی ملے گا. بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. جی تو اب ہم ملاتے ہیں آپ کو چودھری منظور صاحب سے کہ یہ ان کا بیٹا ہے مسرور احمد جس نے حفظ کیا ہے. تو جی السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اللہ کا شکر الحمدللہ. جی آپ کو مبارک ہو, آپ کے بیٹے نے جو ہے نا وہ قرآن مجید حفظ کیا ہے. تو یہ بتائیں کہ کیسے آپ نے اس کو تیار کیا اس طرف, اور کیسے آپ کا دل آیا کہ اس بچے کو جو ہے نا وہ حفظ کرانا ہے ہم نے؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے اور یہ ایک جو اپنا ویلاگ آپ بنا رہے ہیں. جزاک اللہ حسن جزا, خیر مبارک. جی ہمیں بہت بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا ہے. اس سے بڑی میرے خیال میں ہمارے لیے کوئی خوشی نہیں ہے. ہماری خواہش تھی اور ہمارا بچہ اس پہ پورا اترا, اور اس نے بہت محنت اور لگن سے کام کیا. اس کی والدہ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا. چونکہ میں جاب وغیرہ پہ ہوتا تھا تو گاہے بگاہے تھوڑا بہت چیک کرتا تھا, لیکن والدہ نے بہت ہی کام کیا اس کے اوپر اور بہت
محنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں پہ آ کے ہم نے جب میں نے خاص کر یہ دیکھا کہ اس عمر میں بچے اسکول میں تھوڑا سا اس کا ماحول جو ہے اس سے اگر یہ ان کو اپنا ریلیجیس ماحول مل جائے تو وہ زیادہ بیٹر ہے۔ تو اس کی اپنی بھی بڑی خواہش تھی بچے کی، اس کو کہا تو اس نے اس پہ کہا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا۔ اور ویسے شروع میں تو بہت مشکل فیل ہوا تھا، لیکن بچے نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ کے فضل سے وہ اس نے پورا کیا ہے۔ تو یہ ان ملکوں میں تو بہت بڑی بات ہے کہ اپنے ریلیجس کے ساتھ جڑے رہنا، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کے ساتھ قائم رہیں گی، چونکہ جس ماحول میں ہم آ گئے ہیں یہاں پہ خاص کر اپنے مذہب کو بچانا بہت مشکل ہے میرے خیال میں۔ جی تو اگر ہم ان چیزوں سے بچوں کو جوڑ کے رکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مذہب سے جڑی رہیں گی، اور جو خدا واحد و یگانہ کی جو ہے وہ اس طرف ان کی توجہ رہے گی۔ جی تو یہ آنے والی نسلوں کے لیے اور ہماری اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ جی، تو آپ اپنا تعارف بھی کرا دیں کہ پاکستان میں کس جگہ سے آپ کا تعلق ہے اور کس طرح آپ کینیڈا آئے، کب آئے؟ جی، میرا نام چودھری منظور احمد ہے اور میرا تعلق ضلع کوٹلی کا ہمارا ایک گاؤں ہے گوئی، جس میں اس کے اندر ایک چھوٹی جگہ آتی ہے نندیری، اور اس کے اندر ہمارا محلہ ہے تڑولہ۔ جی تو میرا تعلق وہاں سے ہے۔ تو میں نے جب اپنا ہوش سنبھالا تو اپنے ملک سے کام کاج کے لیے باہر نکل آیا تھا۔ میں پہلے گلف کنٹری میں گیا، بحرین میں تھا میں جی ایک لمبا عرصہ، وہاں پہ میرا قیام تھا، تقریباً 26-27 سال میں نے وہاں گزارے ہیں۔ تو گاہے بگاہے پاکستان بھی جاتے رہے ہیں، اپنے گھر جاتے رہے ہیں۔ تو پھر وہاں سے میں نے، چونکہ وہاں پہ ہماری پرماننٹ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے گلف کنٹری میں، اس لیے کوشش کی کہ کسی جگہ جائیں، اور اللہ کے فضل سے میری وہاں جاب اچھی تھی، تو اس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ یو ایس کا ویزا مل گیا تھا۔ تو پھر وہاں یو ایس پہ آ گئے، اور پھر معلومات کی ہم نے، تو ہمیں یہ کہ پتہ چلا کہ کینیڈا مچ بیٹر ہے ہمارے لیے، تو اس لیے میں نے کینیڈا کو سلیکٹ کیا، اور یہاں ہم 2017 میں آ گئے تھے۔ تو پہلے آپ مونٹریال میں رہے ہیں میرا خیال ہے؟ جی ہاں، کیوبک کے شہر جو مونٹریال ہے وہاں پہ رہے ہیں، کوئی اراؤنڈ 1.5 سے 2 سال وہاں رہے ہیں ہم۔ تو آج کل آپ کہاں آج ہیں؟ کل میں بیری، جو انٹاریو کا ایک شہر ہے بیری، اس میں ہوں۔ یہاں پہ مونٹریال میں ہم نے تھوڑا سا وہ دیکھا کہ ہمیں جاب کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، چونکہ ہماری وہ ایک وہاں پہ فرینچ لینگویج ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے کوشش کی فرینچ بھی سیکھنے کے لیے، کچھ سیکھی تھی، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے بہتر سمجھا کہ اس پہ بہت ٹائم لگے گا، تو اس لیے جو ہے وہ کسی انگلش اسٹیٹ میں چلے چلتے ہیں۔ تو ہم نے پھر سلیکٹ کیا یہاں پہ، میرے کوئی جاننے والے تھے تو انہوں نے رہنمائی کی اور یہاں مجھے لے آئے، اور آج کل میں بیری میں ہوں۔ ٹھیک، تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جو ہے نا وہ یہ سعادت بھی حاصل کی کہ آپ کے بیٹے نے جو ہے نا وہ حفظ کیا، تو آپ کو مبارک ہو ہماری طرف سے بھی، ہمارے سارے ناظرین کی طرف سے بھی۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے، کیونکہ یہ بڑی موٹیویشن ہے بچوں کے لیے اور والدین کے لیے بھی، کہ وہ اپنے بچوں کو حفظ کی طرف جو ہے نا وہ بھیجیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ ولاگ پسند آئے گا، اور ان کو کچھ رہنمائی بھی ملے گی کہ کس طرح حفظ کیا جاتا ہے اور کس طرح بچوں کو وہ داخل کروا سکتے ہیں۔ جی جی جی، بہت اچھی چیز ہے، جزاک اللہ، آپ نے وقت دیا، آپ آئے ہمارے پاس، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، لوگ اس طرف اگر بچوں کو لے کے آئیں تو بہت ہی اچھی چیز ہے، آپ نے اس وقت کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، جی دونوں چیزوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ جی، بہت جزاک اللہ، شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی، تو ناظرین، آپ نے یہ انٹرویو سنا جو حافظ صاحب کا، مسرور صاحب کا، اور ان کے والد چودھری منظور احمد صاحب کا تھا۔ تو یہ ولاگ کرنے کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہاں حفظ سکول جو ہے وہ اینس ویل میں یہاں وہ موجود ہے، اور بڑی اچھی فیسلٹیز ہیں، بڑا اچھا بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اور جن لوگوں کے بچوں کا اس طرف رجحان ہے، اگر آپ کوشش کریں تو یہاں فیسلٹیز موجود ہیں، جماعت نے جو ہے نا وہ بندوبست کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ اپنے بچے کو پہلے وہاں پیس ویلیج لے کر جاتے تھے جو کہ دور تھا، اب اور فیسلٹیز ہو گئی ہیں، تو یہاں نزدیک ہی
ایک بڑی اچھی بلڈنگ جو ہے نا وہ مل گئی ہے جہاں جامعہ بن رہا ہے، حفظ اسکول بن رہا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے یہاں خیال رکھا جاتا ہے بچوں کا، اور ان کو بڑے اچھے ماحول میں جو ہے نا وہ حفظ کروایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی کوئی رہنمائی لینا چاہیں تو بالکل وہ ویب سائٹ موجود ہیں جماعت کی، ان کے اوپر جو ہے نا وہ جا کر آپ رہنمائی لے سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف لگا سکتے ہیں تاکہ وہ بھی حفظ کریں۔ اس میں والدین کو بھی بہت بڑا ثواب ملتا ہے، اور بچوں کو تو ثواب ہے ہی جو حفظ کرتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں اسی لیے فرمایا ہے کہ یہ ذکر ہم نہیں اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ حفاظت نفاذ کے ذریعہ سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ان کے سینوں میں جو ہے نا وہ محفوظ رہتا ہے اور ان سے کوئی چھین نہیں سکتا اس کو۔